السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، آج کا ویڈیو ہے بدشگونیاں، یعنی انسان جب صبح صبح اٹھتا ہے تو کسی ناپسندیدہ شخص کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی میں آج اٹھتے ہی اس کا منہ دیکھا ہوں تو آج میرا یہ دن اچھا نہیں ہوگا، وقت میرا آج برباد ہوگا۔ اس طرح سے کیا ہے بدگمانی کرتا ہے، اور جب کہیں چلتے رہتا ہے تو بیچ میں بلی آ جائے تو کہتا ہے کہ بلی آ گئی ہے، جانا اچھی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر رکنا چاہیے۔ ایسے آج تمام باتوں پر ویڈیو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا، لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو پہ بنے رہیں اور مکمل یہ ویڈیو دیکھیں، کچھ معلومات حاصل کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، جب کسی ناپسندیدہ شخص کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی میں آج اٹھتے ہی اس کا منہ دیکھا ہوں، آج وقت میرا برا ہے۔ اسی طرح سے جب کہیں جاتے ہیں تو راستے میں بلی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی بلی آ گئی ہے، تھوڑی دیر رک کر جانا چاہیے، نہیں تو کام نہیں ہوگا۔ اور کسی کے زبان کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے زبان پر کالے مچے ہیں، یہ کچھ بھی بول دے گا تو ضرور ہو جائے گا، اس کے منہ نہیں لگنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، کہتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے عزیزوں اور دوستوں، جب کسی مرد کی آنکھ حرکت کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کی سیدھی آنکھ آج حرکت کر رہی ہے، اسے اچھا ہوگا۔ اگر اسی مرد کی دائمی آنکھ اگر حرکت کرے تو کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ حرکت کر رہی ہے، دائمی آنکھ، اسے برا ہوگا، ایسا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی عورت کی دائمی آنکھ اگر حرکت کرے تو کہتے ہیں کہ دائمی آنکھ اس عورت کی حرکت کر رہی ہے، اسے اچھا ہوگا۔ اور اسی عورت کی سیدھی آنکھ اگر حرکت کرے تو کہتے ہیں کہ اسے برا ہوگا، ایسا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے عزیزوں اور دوستوں، جب کوئی شخص جاتے وقت چھینکتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیسا مردود شخص ہے، جاتے وقت چھینکا ہے، ایسا کہتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے عزیزوں اور دوستوں، کوا گھر پر ہو یا درخت پر پکارے تو کہتے ہیں کہ بھائی آج ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی درخت پر، کسی جگہ پر، کسی بیاباں پر الو یعنی گھگو پکارے تو کہتے ہیں کہ بھائی آج کسی کی بری خبر سننے کو ملتا ہے یا کسی کی میت ہونے والی ہے، اس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ تقدیر معلوم کرنے کے لیے ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس جا کر ہاتھ دکھاتے ہیں تو وہ شخص لکیریں بتا کر کہتا ہے کہ آپ کو یہ اچھا ہوگا، آپ کو وہ برا ہوگا، کہتا ہے، ایسی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے طوطے کے فال والے کے پاس جا کر تقدیر معلوم کرتے ہیں۔ وہ طوطا پنجرے سے باہر آتا ہے، ایک چٹھی نکالتا ہے، پھر پنجرے میں چلا جاتا ہے، وہ چٹھی دیکھ کر وہ کچھ نہ کچھ بولتا ہے، اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ جب ہم کسی عرس یا مبارک جگہ پر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سیدھا گھر آنا چاہیے، اگر نہیں آئیں گے تو بیچ میں ہی برکت رک جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جاتے ہیں تو مسجد جا کر سیدھا گھر آنے کے لیے کہتے ہیں، اگر نہیں آئیں گے، بازار یا بس اسٹینڈ جائیں گے تو برکت بھی کیا ہے، بازار یا بس اسٹینڈ میں رک جاتی ہے، کہتے ہیں۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، ایسی کئی بدشگونیاں کیا ہے ہمارے اندر موجود ہے، یہ سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، بدگمانی شرک ہے، بدگمانی شرک ہے۔ انسان جب بدگمانی کرتا ہے تو اللہ پاک پر توکل اختیار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ بدگمانی میں پڑے رہیں اور اللہ کے توکل سے دور رہیں، اللہ پاک کی رحمت سے دور رہیں اور شیطان کے جھالے میں آ جائے۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، جو شخص اللہ پر توکل اختیار کر کے، اللہ پاک پر بھروسہ کر کے جو بھی کام کرتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اگر ایسی بدگمانیاں کرتا ہے تو ناکامیاب ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، بے شک آپ کے ہر کام ہو جائیں گے۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوا چلوں، بدشگونیاں جب بھی پیدا ہوتے ہیں، انسان جاہل رہتا ہے یا جاہلوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں لوگ کیا ہے، کیسے کیسے جاہلوں کے پاس جا کر اپنے مسئلے حل کرتے رہتے ہیں۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، ہمارے بھولے بھالے مسلمان حضرات کیسے کیسے لوگوں کے پاس جا کر مسائل حل کرتے ہیں، 10 انگوٹھیاں پہننے والوں کے پاس،
जुल्फ़ों के बजाय चोटी छोड़ने वालों के पास, कान में बाली डालने वालों के पास और नीले पीले उजले मैले कुचले कपड़े पहनने वाले लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास जाकर कुछ ना कुछ सीखते हैं और गुमराह हो जाते हैं। प्यारे अजीज़ों और दोस्तों, ये तमाम खराबियाँ इसलिए होते हैं कि हम उलमाए अहले सुन्नत से दूर हैं। जब हम उलमाए अहले सुन्नत के करीब हो जाएंगे तो वो ज़रूर ब ज़रूर सिखाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। वजह यह है कि आज हम उलमाए अहले सुन्नत से क्या है मिलना छोड़ दिए हैं। तो गुजारिश है आप उलमाए अहले सुन्नत से अपना राबता मजबूत करें, उनकी संगत रहें, उनकी बातें सुनें, उनसे मोहब्बत करें और वो जो कहते हैं उस पे चलने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हमें बदशुगुनी से महफूज फरमाए, बद कलामी से महफूज फरमाए, बद ख़यालात से महफूज फरमाए, बद आदतों से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हमें नेक इंसान बनाए, उलमा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, उलमा से दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर व दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। प्यारे अजीज़ों और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और गुजारिश ये है कि आपके सामने इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा, आपके इल्म में इजाफ़ा करता रहूँगा, आपकी खिदमत करता रहूँगा। आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर ब ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।